بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو نبھانے کے لیے اکثر اوقات اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ قرآن کریم کو کھولیں، پڑھیں، غور کریں اور سمجھیں، اسی میں تسکین قلب ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے، زندگی روکھی سوکھی کھا کر بھی گزاری جا سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمیشہ ایسے شخص کا انتخاب کرو جو آپ کی عزت کر سکے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اکیلے گلیاں اور سڑکیں پار کرتے ہیں، لیکن حفاظت کے اس ذائقے سے محروم رہتے ہیں جو ہمیں ماں باپ کے لباس کے کنارے کو پکڑ کر محسوس ہوتا تھا۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بے رخی سے اذیت ہوئی مگر اس دربدر حیات نے جینا سکھا دیا۔ پہلے دین اسلام کو سمجھو، پھر دین اسلام پر بات کرو۔ اسلام کوئی مکس مٹھائی نہیں ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو اور جو پسند نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، تمہیں صحیح غلط کا پتہ چل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ بدگمانی ایک ایسا کیڑا ہے جو رشتوں کو چاٹ جاتا ہے۔ یہ انسان میں سرایت کر جائے تو رشتوں کو گھن لگ جاتا ہے اور پھر یہ کیڑا رشتوں کو ختم کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ میرے خیال سے بدگمان ہونا برا نہیں، بدگمان رہنا برا ہے۔ بہت سی باتیں وضاحت طلب ہوتی ہیں جن کو واضح کر دینے سے رشتہ بچ جاتا ہے۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ بے یقینی سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان صرف بے یقینی کی زمین میں ہی اپنی فصل کاشت کرتا ہے۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک بنا آرام کے دھڑکتا ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ برائی کی طرف
نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ سرکاری افسر اچانک اچھی اچھی باتیں کرنے لگ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ یا تو اس کی ریٹائرمنٹ قریب ہے یا پھر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ 14 اگست کے دن باجا بجانے سے گریز کیجیے، کیونکہ وطن عزیز کا باجا پہلے ہی بج چکا ہے۔ محشر میں وہی رات پڑے گی تجھے بھاری، جو شب تیرے ہمسائے نے فاقے میں گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جب کوئی بھی امید نہ بچے تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، قیمتی ہیں۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ مطلبی رشتے اور کھوٹے سکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جب انہیں چلانے کا وقت آتا ہے تو ان کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یا رب میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کو نہیں روکا جاتا، بلکہ اس کے ظلم سے بچنے کی تدابیر بتائی جاتی ہیں۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آگے اس سمجھداری کی دلدل میں وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے، وہ انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ آج کی اچھی بات، جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ کوشش کریں آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ آج کل کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبر پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی کیسا انسان ہے اس طرح پتہ نہیں چلتا، باہر سے تو سب لوگ اچھے لگتے ہیں، حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے جب کسی سے کوئی واسطہ ہو یا واسطہ پڑے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے بیچ میں اپنوں کا لبادہ اوڑھے ہم پہ ہی ضرب لگاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ آج کی اچھی بات: جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ ماں یاد آتی ہے، ماں دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوموں، تیرے گلے لگ کر اپنی ساری تھکن اتار لوں۔ اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔